الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ صبح کا وقت بڑا ہی بابرکت وقت ہے۔ اس وقت کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا کی ہے، چنانچہ امام ابن ماجہ اور امام ابو داود اور دیگر کئی ائمہ کرام روایت کرتے ہیں جناب صخر الغامدی رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبح کا وقت بابرکت بنا دے۔ صخر غامدی کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب کوئی فوجی دستہ یا لشکر روانہ کرنا ہوتا تو صبح کے وقت روانہ فرماتے تھے، اور خود اس صحابی جناب صخر الغامدی رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، اور جب انہوں نے تجارتی قافلہ بھیجنا ہوتا تو صبح کے وقت بھیجا کرتے تھے، چنانچہ وہ خوشحال ہو گئے اور ان کا مال تیزی سے بڑھنے لگا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز ادا کرتے تو آپ اپنی نماز کی جگہ پہ بیٹھے رہتے اور اللہ کا ذکر کرتے رہتے۔ چنانچہ جناب جابر رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ بیٹھتے رہے ہیں؟ کہنے لگے، ہاں بالکل میں بیٹھتا رہا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز پڑھ لیتے تو اپنی جگہ پہ بیٹھے رہتے تھے اور اس وقت تک اٹھتے نہیں تھے جب تک کہ سورج طلوع نہیں ہو جاتا تھا۔ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام صبح کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرتے، اور کئی ایک احادیث میں بھی آپ نے صبح کی نماز کے بعد اللہ کا ذکر کرنے کی ترغیب دی ہے۔ تو یہ وقت بہت ہی عمدہ وقت ہے۔ اس وقت کو کسی ایسے کام میں صرف کرنا چاہیے جس کا دنیا کے لحاظ سے یا آخرت کے لحاظ سے فائدہ ہو، اور یہ وقت سونے میں گزار دینا کچھ مناسب نہیں ہے۔ اس لیے بہت سے بزرگوں نے اس وقت کو نیند میں گزارنے سے روکا ہے۔ اس کے باوجود اگر کوئی آدمی صبح کی نماز کے بعد سوتا ہے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے کہ آپ نے صبح کی نماز کے بعد سونے سے روکا ہو۔ اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے سارا دن کام کرنا ہے اور فجر کے بعد میرے پاس سونے کے لیے ٹائم ہے، وہ سو جاتا ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اگرچہ اس وقت کام کاج کرنا یا تلاوت کرنا یا علم حاصل کرنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ ایک روایت بیان کی جاتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام اپنی صاحبزادی جناب فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آئے تو وہ لیٹی ہوئی تھیں، صبح کے وقت سو رہی تھیں، تو آپ نے جناب فاطمہ کو پاؤں سے ٹھوکر ماری اور پھر کہا کہ میری بیٹی اٹھ جاؤ، اور آپ نے انہیں ترغیب دی کہ یہ غفلت کا وقت نہیں ہے، اس وقت سونا غفلت ہے، یہ وہ وقت ہے جس وقت اللہ تعالیٰ لوگوں کا رزق تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ فجر سے لے کے طلوع آفتاب تک رزق تقسیم ہوتا ہے۔ اس لیے اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں کو اس وقت جاگنا چاہیے۔ یہ روایت ایک صاحب بڑے زور و شور سے بیان کر رہے تھے، اور وہ اہل کراچی سے مخاطب تھے، اور انہیں ملامت کر رہے تھے کہ آپ لوگ فجر کے بعد سو جاتے ہیں، بلکہ فجر کی نماز میں بھی آپ موجود نہیں ہوتے۔ فجر کی نماز میں موجود نہ ہونا یقیناً بہت بڑا جرم ہے، لیکن فجر کی نماز کے بعد سو جانا اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ اور یہ جو روایت بیان کی گئی ہے جس میں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جناب فاطمہ کو ٹھوکر ماری، اسے شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور و معروف کتاب سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ میں من گڑت قرار دیا ہے۔ انہوں نے وعدے کیا ہے کہ اس روایت کو امام بہقی نے اور دیگر ائمہ کرام نے روایت کیا ہے۔ امام بہقی اسے بیان کرنے کے بعد خود فرماتے ہیں اس کی سند ضعیف ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ امام بہقی کا یہ کلام نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ ضعیف نہیں بلکہ یہ من گڑت ہے، کیونکہ اس کے بیان کرنے والوں میں ایک راوی ہے عبد الملک ابن ہارون، اور یہ راوی جو ہے یہ کذاب ہے، جیسا کہ ائمہ حدیث نے وعدے کیا ہے۔ امام بخاری، امام بن حبان اور دیگر
ائمہ حدیث کے انہوں نے وہ اقوال نقل کیے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ یہ راوی جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ اس کی حدیث پہ اعتماد کیا جائے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ عبد الملک بن ہارون کی یہ روایت جو ہے یہ من گڑت ہے اور اسے بیان کرنا جائز نہیں ہے، واللہ اعلم۔